امام کے الفاظ کو پہچانیے. المعرفت، کھانے سے پہلے کھانے کی معرفت لازم ہے. اور خالی معرفت لازم نہیں ہے بلکہ یہ بھی لازم ہے التسمیۃ، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا. اور اگر کسی کے طبیعت بہت خراب رہتی ہو، کھانا ہضم نہ ہوتا ہو، کچھ ہیں ہمارے درمیان یہ جو مریض ہو جاتے ہیں، جس طرح کے ہم لوگ آج کل فاسٹ فوڈز کھا رہے ہیں، مریض ہو جاتے ہیں. تو اس کا آسان راستہ کیا کہ ہر لقمے پر بسم اللہ پڑھو، پیٹ کی ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی. ہر لقمے سے پہلے قبلہ اگر آپ کو ڈاکٹر کہہ دے تو آپ دوا اس طرح لے لیں گے نا. اور اگر آپ کو آل محمد کی بارگاہ سے بسم اللہ کا شرف مل رہا ہو تو سوچنے کی بات نہیں، عمل کی بات. اصل بات پڑھے محمد و آل محمد. تو کھانے سے پہلے بسم اللہ کی تلاوت فریضہ ہے، واجب ہے، مستحب نہیں ہے امام کے الفاظ کے لحاظ سے. یا فرض کا مطلب واجب عینی نہیں ہے، یہ دسترخوان کے واجبات میں سے فریضہ. والرضا والشکر، کھانے کے واجبات میں ایک ہے راضی ہونا، ایک ہے شاکر ہونا. کھانا لگتا ہی وہ ہے اس کو انسان رغبت کے ساتھ کھائے، راضی ہو کر کھائے. اور اگر ناراض ہو، غصہ ہو، منہ چڑھا ہوا ہو تو چاہے آپ جو چاہیں کھلا دیں، اثر کچھ بھی نہیں ہوگا بدن کے اوپر. لہذا کھانا کھانے سے پہلے کھانے سے راضی ہو جائے وہ الگ بات ہے. کہ کوئی ہو دیوانہ اور پھر آئے علی کے مقابلے پر اور پوچھے کہ بتائیے آج میں کیا کھاؤں گا، اور امام فرمائے تمہیں آج خدا نے جو نصیب رکھا ہے وہ سفید چاول اور دودھ، یعنی کہ میٹھے چاول دودھ نہیں ملے ہوئے. اس نے کہا اچھا میں آج آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ آپ غلط کہتے. اللہ اکبر، چیلنج کر رہا ہے وہ بھی مولا کو. سب بیٹھے ہوئے آپ کی خدمت میں، یہ اٹھ کے چلا گیا اور آج نہیں کھاؤں گا دودھ چاول، کل کھا لوں گا، پرسوں کھا لوں گا، آج نہیں کھاؤں گا. علی نے جو کہا ہے. گھر پہنچا، بیگم سے پوچھا کیا پکایا ہے. بیگم نے کہا کہ ہم نے گھر میں آج دودھ چاول پکایا ہے. کل لے جاؤ، نہیں کھاؤں گا. جاؤ پڑوس سے پوچھ کر آؤ وہاں کیا پکا ہے. اور وہاں پوچھنے گئی، کہا ان کے یہاں گائے نے بچہ دیا تھا تو خوشی میں دودھ بہت ہو گیا تھا، دودھ چاول پکائے. کہا نہیں کھاؤں گا. دوستوں کے یہاں گیا، دودھ چاول، یہاں منع، وہاں منع، وہاں منع. چونکہ ضد کی ہے علی ابن ابی طالب کے الفاظ مقدس سے، نہیں کھاؤں گا. ہوا کیا، مدینے سے باہر نکل گیا. وہ قافلہ شام سے تاجروں کا واپس آ رہا تھا، اس قافلے کو روک لیا، سلام دعا کی، ان سے کہا کہ آپ کے پاس کھانے کا کوئی بندوبست ہو. کہاں دسترخوان بچھاتے ہیں، آپ مہمان بنے، آئیے بیٹھیے. اب ہمت نہیں تھی پوچھنے کی کہ ان سے پوچھتا بنایا کیا ہے. جب لا کے کھانا سجا دیا گیا، دیکھا دودھ چاول. اب اس نے اٹھنا چاہا تو عرب کا جو قبیلہ تھا وہ ذرا سا سخت مزاج تھا. اس نے کہا دسترخوان سے مہمان کو بھوکا اٹھا دیں یہ ہماری توہین ہے، قتل ہو جائیں گے. لیکن یہ ممکن نہیں کہ آپ اٹھ جائیں یہاں سے. کہا یہی کھاؤ. کہا نہیں کھاؤں گا یہ دال چاول، یہ دودھ چاول. تو اس قبیلے کے ان افراد نے اسے مارنا شروع. کھاؤ، اپنی محبت میں کہیے، اپنی ثقافت کے لحاظ سے کہیے، منہ میں ٹھونس ٹھونس کے کھلایا، مگر کھلایا دودھ چاول. اب منہ بگڑا ہوا واپس آیا
مسجد میں، پوچھا نمازیوں نے کیا کھایا؟ کہ دودھ چاول۔ امام مسکرائے، فرمایا اگر پہلے ہی کھا لیتا تو مار کھائے بغیر کھا لیتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو المعرفت والتسمیت والشکر والرضا، تو راضی ہو کر کھانا، شکر خدا ادا کر کے کھانا، اور پھر جو اس کے سنتیں بیان کی امام نے، فرمایا اس طرح سے کھایا جائے کہ انسان بیٹھے تو اپنے بائیں ٹانگ پہ زور دے کے بیٹھے، اور کھائے تو 3 انگلیوں کے ساتھ لقمہ بنا کر کھائے، اور جب کھائے تو لقمہ چھوٹا چھوٹا بنا کے کھائے، اور کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لے، آداب میں شامل ہو گئے۔ اور آج اس جملے پہ یہاں روکتے ہوئے آپ کو امام کا جملہ بیان کروں، اور ہر سال بیان کرتا ہوں، خود عمل کرتا ہوں، عمل کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ کھانا کھانے سے پہلے بھی دونوں ہاتھ دھونا، اور کھانا کھانے کے بعد بھی دونوں ہاتھ دھونا، یہ امام مجتبیٰ کا فرمان ہے۔ غسل الیدین قبل الطعام ینفی الفقر، کھانا کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ دھونا غربت کو مٹا دیتا ہے۔ وغسل الیدین بعد الطعام، اور اگر کھانا کھانے کے بعد دونوں ہاتھ دھوئے جائیں تو یہ غم کو مٹا دیتا ہے، ینفی الغم۔ اگر غم مٹانے ہوں، غربت مٹانی ہو، امام کے فرمان پہ عمل کیجئے۔ اور ویسے تو یاد رہتا نہیں ہے، لیکن میں خاص طور سے ان دونوں اوقات پر مولا امام مجتبیٰ کو سلام کر لیتا ہوں۔ السلام علیکہ یا ابا محمد الحسن ابن علی علیہ السلام۔ ہاتھ دھوتے وقت کھانے سے پہلے، اور ہاتھ دھوتے وقت کھانے کے بعد۔ دسترخوان امام کی بات تو یہاں تک آ گئی کہ انسان کھانا کیسے کھائے، لیکن رزق میں برکت کے لیے دسترخوان۔ میں آپ کو لے گیا تھا مدینہ منورہ، شیخ کاظم العمری، ان کے والد شیخ محمد علی العمری۔ مدینہ منورہ کا دسترخوان اتنا مشہور، اور خدا نے مجھے کئی بار موقع دیا، دسترخوان سجاتے تھے۔ جتنے بھی زائر، حاجی، معتمر مدینہ منورہ میں آئے ہوئے ہوں، ان سب کی دعوت جو پہنچ جائیں اس حسینیہ میں نماز ظہرین میں، اور ظہرین کے بعد ایک لمبا دسترخوان لگتا تھا۔ یہ دسترخوان امام حسن ہے، وہ یہ فرماتے تھے اس میں سے جو اٹھاؤ گے وہ شفا ہے۔ کھجور اٹھاؤ، چاول کا دانہ اٹھاؤ، روٹی کا لقمہ لو، کہ پانی کے دہی کا چمچہ استعمال کر لو، جو اٹھاؤ وہ شفا ہے۔ مگر طریقہ بیان کرتے تھے، اور میں آپ کی خدمت میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ان مجالس میں دسترخوان بچھائے جانے کا عنوان ہے۔ تمام ملیر کینٹ کے مومنین کی طرف سے ان مجالس کا انتظام ہو رہا ہے۔ خدا سلامت رکھے دسترخوان بچھانے والوں کو، دسترخوان پر بیٹھ کر امام کے نام سے دسترخوان سے نیاز کھانے والوں کو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔